زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور حضرت اصغر کبوں تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کبوں تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کبوں تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والے مرتبہ جناب صاحبزادہ پیر سید رضا علی شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ حضرتی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید شہزاد حسین شاہ صاحب جناب پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب جناب صاحبزادہ پیر سید شہباز علی شاہ صاحب جناب سید ابرار علی شاہ صاحب اور جناب سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیری بیام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء فقیدہ پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آگوش ولایت جناب صاحبزادہ پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید جمع اور آپ احباب حاضران انتہائی شکر گزاراں بانیان محفل اور نقیب ملت نقیب پاکستان جناب پیر سید حسن رضا شاہ صاحب جنہاں دی دعوت میں آپ احباب دی زیارت لی حاضراں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ صاحب اور بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائی اور ساداتی کرام دا ایویڈا اور منیرہ صدا شاہت آباد روے
اللہ کرے اس ڈیرے تے آن والے نو اللہ رب العزت اپنی نگاہ قرب عطا فرماوے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دی شب معراج دا صدقہ اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے، اللہ میری اور آپ باپ دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرین محترم، شاہ کوٹ دا علاقہ اور قرب و جوار دے شاید ہی کوئی گاؤں ہے جتو آپ احباب دے قافلے نہیں تشریف لکے آئے۔ انتہائی شکر گزاراں شیخ پورت اللہ کی فیصل آباد اور سمندری تک دے تمام بزرگاں نوجوانہ دا جڑی قافلہ در قافلہ تشریف لکے آئے ہو، اڈا بلوچنی والے برادر محمد شبیر صاحب، جناب اڈا جہل تو بھائی محمد مشتاق محمد عمران صاحب دا قافلہ، جناب رانا محمد سلطان صاحب سمندری تو مانا والا تو محمد بلال اور انہ دے دیگر رفقا نوجوان، ان کے ہر علاقے چوں پھلائی تو ماشاءاللہ کافی سارا بڑا قافلہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ حضرین محترم، آج سادات کرام دا آستانہ اس بھی سید زادے دے اور جڑا عنوان ہے وہ بھی سادات دے حوالے نہ لے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ میں ہر تقریر کہنا کہ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اشارہ قرآن ہی ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں۔ یہ قرآن اللہ نے سارا اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت وچ نازل فرمایا۔ میں جڑی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، ان آیات وچ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی عظمت نو بھی بیان فرمایا تے اپنے محبوب دے خاندان تے آل تے حضور علیہ السلام دی اہل بیت اطہار دی عظمت نو بھی بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، فرمایا دو دریا نے جڑے ملاقات کر دیں، بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا انہاں دونوں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے، ایک گھاٹی ہے، لا یبغیان، یہ دونوں دریا اس گھاٹی تو بغاوت نہیں کر دے، نافرمانی نہیں کر دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے پروردگار دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حالانکہ میری سب تو بڑی نعمت میرا کملی وعدہ ہے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، فرمایا جدو یہ دو دریا ملدنے وچ دو موتی دو ہیرے پیدا ہوں دینے۔ ان آیات بینات دی تفسیر جو علماء نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ وہ دو دریا کیڑے نے، او درمیان وچ برزخ کیڑی ہے، اور دو دریاواں دے ملن دے بعد جڑے دو موتی پیدا ہوندے نے او کیڑے نے۔ بعد علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک دریائے نیل دا ذکر فرمایا، بعد نے لکھیا کہ اللہ رب العزت نے نہر فرات دا ذکر فرمایا۔ بعد علماء ارشاد فرما دیں کہ یہ جڑے دو دریا نے جنہاں دا اللہ نے قرآن مجید ذکر فرمایا، ایک جنت چ ایک زمین تے وے۔ بعد نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو دریا ہی جنت دے اندر نے، یعنی کہ اس آیات بینات دی تفسیر جو علماء نے کافی اقوال نقل فرمائے کہ وہ دو دریا کیڑے نے جڑا ملاقات کر دینے، مگر قرآن مجید دے پہلے مفسر حبر امت کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد او حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے کملی والے آقا علیہ السلام نے سامنے بٹھا کے تو دعا دیتی تے حضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا علم عطا فرما، قرآن دی سمجھ عطا فرما۔ حبر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مجید کے پہلے مفسر نے، آپ فرما دینے کہ آؤ میں دساں یہ دو دریا کیڑے نے۔ نہیں بھائی آج میں نہیں تو انہوں کہنا کہ تسی سبحان اللہ کہو،
میرا خیال ہے گزشتہ کئی سال گزر گئے نے میں تو انہوں سبحان اللہ دی جاچ سکھان دیا وہ جڑا میں نے دے تو انہوں سبق سکھایا جو میں سننا ہے بلا میں نے سناؤ نہ سبق سارے نہیں ہاتھ چاہ کہ جس طرح میں سننا انہوں جو سناؤ نہ سبحان اللہ نہیں انج نہیں لگتا میں نے پھر یاد کرانا پوے گا جڑا ہاتھ چاہ کے اچھا جا بولے یا اللہ سبحان اللہ کہہ دے وہ دی حاضری مدینے لگ جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جو کملی والے آقا علیہ السلام دی زیارت ہو جائے رمضان المبارک دا ماہ مکرم آرے جڑا اس تو اچھا بولے مولا عمر دی سعادت نصیب فرما الہ العالمین جڑا ہون اس تو اچھا بولے کملی والا آپ آکے محفل سے زیارت کر آ جائے ماشاءاللہ ہون کام ایتھے کی رکھا جائے تو پتہ تقریر میں تہاڈی مرضی دی سنانی ہے پر سبحان اللہ پہلے میری مرضی دی کہنا پوے گی ہور اچھا بولو سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں دسنا دو دریا کیڑے وچ برزخ کیڑی تے دو دریاواں دے ملن دے نال جڑے ہیرے پیدا ہوندے نے او ہیرے کون نے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے اتنی سونی قرآن مجید دی تفسیر فرمائی اللہ کریم نے رجا فرمایا مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان اللہ نے رشاہ فرمایا دو دریان جڑے ملاقات کر دینے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے نہ اے نہر فرات نہ اے دریائے فرات فرما دینے نہ دریائے نیلے نہ اے جنت دریامہ دیا گلانے فرما دینے مرج البحرین یلتقیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اللہ نے فرما جدو دو دریا ملاقات کر دینے فرما دینے ایک دریا دنا علی ہے ایک دریا دنا فاطمہ ہے اللہ نے رشاہ فرمایا مرج البحرین یلتقیان فرمایا دو دریا نے جڑے ملاقات کر دینے ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے اللہ نے رشاہ فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان ان دو دریامات درمیان کا برزخ ہے اللہ نے فرمایا لا یبغیان یہ دوویں دریاؤں دے نال بغاوت نہیں کر دے فرما دنے وہ جڑی درمیان چ برزخ ہے اس برزخ دا نام محمد مصطفیٰ ہے اس دریا دا بھی نبی دے نال رشتہ ہے اس دریا دا بھی نبی نال رشتہ ہے فرمایا لا یبغیان فرمایا یہ دوویں دریا کملی والے بھی نا فرمانی نہیں کر دے اللہ نے رشاہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ نے رشاہ فرمایا کیڑی کیڑی نعمت انکار کرے گا فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان جدو دو دریا ملاقات کر دینے بچو دو ہیرے پیدا ہو دینے ابن عباس نے فرمایا دو دریا علی تے فاطمہ نے درمیان چ برزخ کملی والا ہے او جڑے دو موتی پیدا ہوندے نے ایک دا نام حسن دوجے دا نام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت سبحان اللہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان یہ دو دریاواں دے ملن نال جڑے دو ہیرے پیدا ہوندے نے ایک دا نام حسن ہے تے ایک دا نام شاجیہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نے پنج تل پاک دی اصطلاح تے پنج تل پاک دا لفظ کتھو کڑ لے آئے آؤ کما والی والے والے اور شاکوٹ اڈا پنوا فیصل آباد رہنے والے ہو میں پنج تل پاک دا ذکر قرآن چو تے وجود قرآن چو پیش کران جڑا پنج تل پاک دا نوکر اوچا بولے سبحان اللہ اور سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو یاد رکھے آجے
نبی دی آل دا ذکر کرنا حاکی سنیاں دا بندہ آجے ایویں نہ لوکاں دے سپرد کر دے آج علی تے زہرانو انہاں ہاں دے نہیں یہ تے ہیں نہیں ساڑے تے انہاں دا ذکر بھی ایسا سنیاں کرنا ہے حضرین موتی اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان کہ دو دریا علی تے فاطمہ نے وچ کملی والا ہے ادھر حسن تے حسین نے دو تے دو چار وچ کملی والا پنجے پتہ لگیا پنجل پاک دا ذکر قرآن چے انہا پر بیدم بارسی دی روح تڑپ گئی تے بیدم بارسی نے آکھیا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن اور مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن اور مصطفیٰ علی مصطفیٰ علی خیر النساء تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہائیس کھول دے حضرین محتشم دو دریا نے بچ ایک برزخ اور اچھا بولو سبحان اللہ آج جڑا منو شاہ صاحب بولو حکم ہے آج میرا دل کر دے میں پنجان دا وکھرا وکھرا ذکر کران ہون جنے جنے سننا اچھا بولو سبحان اللہ حضرین محتشم پہلا ذکر ہو دا چھڑا جڑا مولا کائنات صدر بطن ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے پہلے دو دریا انشاءاللہ العزیز اتھے گفتگو کرا کہ دو دریا مل دیکھے ہوئے نے کہ او علی ہے اجے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد شکم اطہر چاہے حضور علیہ السلام نے مولا علی دے گھر آنا نا تے مولا علی دی امی جان تے حضور دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد حضور نو ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ایک دن سرور کائنات قریب بیٹھ گئے تے حضور نے ارشاد فرمایا چاچی جی تسی میری ماں لگ دیو امی بعد امی میری ماں دے بعد تساں مینوں پالے ہے تے ماں جی پتر ہوں تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دیاں ماما ہوں تے پتر اٹھ کے کھلو دے نے کولیں دیوالی نے فرمایا چاچی جی میرے ہوں تے اٹھ کے کڑیاں نہ ہویا کرو مولا علی دی امی جانے کہہ لگیاں میں کملی والیا میں تیورے نہ اٹھ کے کھڑی ہوا پر کملی والے جدو تو ویڑے چی آ جانا ہے آ جڑا بچہ میرے پیٹ دی اندر ہے یہ میرے پیٹ چی اکڑ جاندہ ہے یہ منو بین نہیں دیندہ کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا بیخ نبیاں دا امام پی آیا ہوں دا نبیہ دا امام پہ آیا ہوتا ہے یہ او علی ہے جڑا ماں دے شکم وچ بھی محمد دا عدب کردہ رہا ہے اچھا بولیے سبحان اللہ امام حاکم نے لی گیا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو مولا علی دی ولادت دا ویلا آیا کون ہے دیوالی اپنی چاچی دے نال طواف کعبہ پہ کر دینے ایک چکر دوسرا چکر تیسرے چوتھے دیواری آئی کملی والے نے کعبے دے طواف کر دیا مڑ کے مولا علی دی امی جاؤن والوے خیال تکلیف دے نال چہرہ سرخ رنگ دائے حضور نے فرمایا چاچی جی خیر عد کر دیا میں کملی والے آؤ انج لگ دے جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا
ہے حضور نے فرمایا چاچی جی گھر لگیاں جاؤ عرض کر دیا کملی والے آؤ لگتا طواف ہی پورا نہیں کیتا جانا لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبے دی دیوار پھٹ گئی نلی آباد آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھر آجا میرے گھر آجا حضرین محتشم آجا میرے گھر آجا مولا علی دی امی جان کعبے وچ علی دی ولادت کعبے وچ اتے علی دی ولادت ہے نا شاہ جی قبلہ قرآن مجید چ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا نا تے عیسیٰ دی ماں مریم او بھی بطول علیہ السلام آپ بیت المقدس قبلہ اول آپ اتقاف بیٹھی آنے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا نا تے خالق کائنات نے فرمایا مریم ذرا بیت المقدس تے قبلے جو باہر آنا عرض کی تھی یا اللہ کتھے آواں خالق کائنات نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا پروردگار نے فرمایا اے مریم قبلے چھپارے آ جاؤ او کھجور دی چھاویں آکے عیسیٰ علیہ السلام نے جنم دے لائے ادوا پنوا والے قرب و جوار تیانے والے کتی محبتی بات ہے جدو عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں مریم قبلے چ بیٹھی ہے آواز آئی بارے آجا بارے آجا بارے آجا علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں بار بیٹھی ہے آواز آئی اندر آجا اندر آجا اندر آجا عیسیٰ دی مانو ماشاءاللہ شاہ جی کٹی محبت دی بات ہے عیسیٰ دی ماں نو باہر بھیجا جا رہے ہیں ہولا بولو تو آنو کدھر نظر نہ لگ جائے شاہ جی لنگر نہ بھی دین کے جڑا دیر لنگر میں دے جاؤں گا نا یہ پورا سال انشاءاللہ کام آوے گا جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ الحمدللہ میرے سائیں دے جوڑے دا صدقہ میں نو سبحان اللہ کڑان دی جا چھے اور اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولو سارے تو پہلے مدینے جاوے سید آدھو آمین آکھے جی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے کملی والا آپ آگے زیارت کرا جاوے ماشاءاللہ یہ اس ماہی دا کرم ہے نا کسی نے بلا کے دیندہ کسی نے آ کے دیندہ ہے ماشاءاللہ مقام اپنا اپنا ہی عیسیٰ دی مانو باہر بھیجیا جا رہے علی دی مانو اندر بلایا جا رہے پر یہ نہ سمجھے آجے کہ علی دا مقام عیسیٰ تو زیادہ ہے او نبی نے او صحابی رسول نے پر شاہ جی انجھ میرا بجدان تے عشق کہندہ کہ ہو رہے غلامی مصطفیٰ دا اسی لائے کہ علی دی مانو اندر بلایا جا رہے ہیں اسے بات آجی بول کے کہندے کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی مولا علی دی ولادت کعبے دی اندر علی دی شہادت مسجد دی اندر علی نے دسیا میرے منن والو علی دا رشتہ یا کعبے دے نال علی دا تعلق یا مسجد نال یا کعبے آیا جے یا مسجد جایا جے نوجوانوں علماء تشریف فرماؤنے اسلام تے شریعت مصطفیٰ دا قانون ہے دنیا دار اور دنیا دار بچے نو جنم دے وے اسلام دا قانون ہے
40 دن تک یہ عورت نماز نہ پڑھے، 40 دن تک قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے، 40 دن تک یہ عورت بچے نو جنم دے کے کعبے دا طواف نہ کرے، کعبے دے پردیاں نو ہاتھ نہ لاوے۔ عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے، آباد آوے گی دنیا دار، اور دنیا دار بچے نو جنم دے وے، عورت پاک کوئی نہیں او کعبے وچ نہ آوے، عورت بچے نو جنم دے کے کعبے دے پردیاں نو ہاتھ نہیں لا سکدی۔ ایمان والو سچی دسیا جے او کنا کو پاک ہوے گا جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا۔ جڑا پیدا ہی کعبے دے وچ پیا ہوندا ہے۔ علی دی ولادت کعبے وچ، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ مجھے سچی پوچھو تے کعبہ بھی مسجد جی 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 حاضرین محتشم، مولا علی المرتضی شیر خدا جے کعبے وچ آئے نے تے ہے او بھی مسجد کے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شاہ جی او بھی مسجد ہی ہے کہ علی نے دسیا کہ میرے منن والے تیسری جگہ نہ جایا جے، بس کعبے آیا جے یا مسجد چی جایا جے۔ آ بیٹھے جے علی دے منن والے، کعبے بھی جانے ہاں تے مسیطے بھی جانے ہاں، ہور 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 چبولو سبحان اللہ۔ علی دی ولادت کعبے وچے، 3 دن دے بعد مولا علی دی والدہ جو کعبے وچے مولا علی نو لے کے نکلیا۔ ادھر سرور کائنات رو خبر ملی کہ کملی والے اللہ بڑا سونا ویر عطا فرمائے، سرکار دو عالم خرامہ خرامہ چاچی دے گھر آئے، فرمایا لے آؤ نا چاچی جان میرا ویر میری گودی ہے۔ مولا علی دی امی جان نے مولا علی نو نبی دی گوچ رکھیا تو چھم چھمت جو پہ ڈگ دیں لے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی جان اللہ پتر دے وے، ایڈا سپنا دے وے تے لوگ تے خوشیاں منا دے نے تسی پیاں رون دی آؤ۔ مولا علی دی امی کہن لگی ہیں کملی والے خوش میں بھی بڑی سا، پرمادا آگ دے نینا والیا آیا جو 3 دل گزرے نے بچے نے اکانی کھولیاں، میں ماں لگنی خیال آندہ اور پتر دیاں اکانی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤ، کملی والے گودی پھیلائی علی آ گئے، علی نے اکان کھول کے نبی دے چہرے والے بیکھے آؤ، حضور نے فرمایا چاچی جان تسی کہن دیو اکان کوئی نہیں، کدے غور نہ لویکھو تے 2 جگ وچ میں دیاں اکھائیں کوئی نہیں، 2 جہانے چیمے دیاں اکھائیں کوئی نہیں۔ علی اکھ نبی دے مکھ تے رکھی، ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے۔ رنگ پیش کراں، 12 آواز نہیں جانی چاہیے، ہولا جا بول سبحان اللہ بولن والی تسی نال دے بندے وال ویکھ دو بولے تو میں بھی بولاں تے لنگر والی تسی کدے نہیں ویکھیا نال دے نو لبا کہ نہیں لبا، وہ دو دلیل ہوندی اللہ کرے نال دا کدے مر جائے نا، ادھے حصے دا مینوں ہی لب جائے۔ اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آیا میں شاہ صاحب دے پنڈ پہلی بار آئیں، پر میں ان تجربہ کر لے کہ توڑے پنڈ سلوک بڑا شاہ جی ماشاءاللہ یقین کرو ہے نا، کیونکہ ایک باری اگلے سبحان اللہ بول دینے تھے، ایک باری پچھلے بول دینے تھے، یہ انہاں دا ساہ کڑھان دینے تو انہاں دا ساہ کڑھان دینے۔ میں نے سلوک نہ سبحان اللہ بول کے بلا بکھاؤ نا، نہیں میں لڑان نہیں آیا، اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے، سارے بولو سبحان اللہ۔ مولا علی جوان ہوئے نا تو ایک دن حضور نے کول بیٹھا لیا، فرمایا علی نکیا ہوں دیا آنکھ کیوں نہیں سا کھول دا؟ اجے مولا علی دی عمر چاند دے دے جدو کملی والے گل پہ پوچھ دینے مولا علی نو، اس دن دی گل پوچھ دینے جدو چاند دیاڑے دی عمر ساڑھا بچہ 5 سال دا ہو جاتے، ماں کے کہندی شاہ جی تویت لکھ دے منڈے نو ہوش ہی نہیں آؤں دی، والی تیری ہوش تو صدقے جاہاں۔ میرے نبی چند دن دی عمر دی گل پہ پوچھ دینے علی اکھ کیوں نہیں سا کھول دا؟ تے مولا علی نے
جواب دے کے دسیا کہ دنیا والیو نبی نے پوچھیا تے میں دس دیتا ہے مطلب یہی ہے علی نو بھی اپنے ورگا نہ سمجھے آجے تے نبی نو بھی اپنے ورگا نہ سمجھے آجے انہانو اپنے بچیاں تے قیاس نہ کرے آجے نہ علی تو آٹے ورگا تے نہ نبی تو آٹے ورگا ہے حضور فرمایا علی آنکھ کیوں نہیں سا کھولدا ماں بڑی پریشان سی تے مولا علی عرض کی یا رسول اللہ ویکھو نا بچہ دنیا تے آوے کوئی ماں نو ویکھے کوئی باپ نو ویکھے کوئی پہنا پرا آنگ ساک یار سجن بیلی آن گوانڈ والے نو ویکھے تے میں عرض کیتی یا اللہ کوئی کائنات جو ایک تے انج دا ہونا ہی چاہیے دا کہ آنکھ او دی کھلے تے مکھ نبی دا ہو دے تے حضور نے فرمایا علی تینوں کی میں پتہ لگیا میں آگیا تے مولا علی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی جدو صدر تے اڑیک ہوئے کسے ماہی دی پھر دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگتا میرا ماہی آگیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسی ویڑے ویچ آئے نا میں سانس اچ ہوا تے ہوائی چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے میرے دلوں ہی آواز آئی علی اکھاں کھول جدیا اڑیکا کردہ سا ماہی آگیا ہے ہن میرا سچی پوچھو نا تے دل کردہ میں تو انہوں حضرت پیر باہو دے دربار تے لے چلا میں دیکھو بھائی ساڑھا خطیبان دا بولن والے اندھا نا حساب ہوندہ ہے اس علی اپنی عبادت علی آل ہونے گا جڑے علی نو ویکھنا عبادت بن گیا ہے اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو کوٹھی دے اندر لے آؤ علی دی گردی دا ویلا آیا میرے نبی نے اپنی زبان علی دے منہ وچ رکھی مولا علی نبوت دی زبان دے چوسے پہلان دینے علی نبی دی زبان چوسی جا رہے حضرین منتجمی او زبان جیڑی زبان چی کدے خدا بولے کدے مصطفیٰ بولے مولا علی فرما دینے دنیا بالو تو اڈیاں راتاں دے بڑے رنگا چی گزر جاندی آنے فرما دینے میں او علیاں نہ بچپن چ نبی دے نال لیٹ جانا کملی والے اپنی زبان میرے منہ وچ رکھ دینی فرما دینے میں او علیاں جدی بچپن دیاں راتاں محمد دی زبان دے چوسے لے کے گزر دیاں رہی جدی بچپن دی ہر رات محمد دی زبان دے چوسے لے کے گزر دی رہی ہے علی سامنے بٹھا کے نبی نے ایویں فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها فرمایا علم دشہرہ علی دروازہ ہے سید حردہ شاہ صاحب پہ فرماتے سنا کہ نبی علم دا شہر علی دروازہ ہے نبی حکمت دا شہر علی دروازہ ہے کیوں دروازہ علی کیویں دروازہ ہے اجازت ہوئے تے دس دے پوچھ کے میں مولا علی کو دسنا کہ مولا علی کیویں علوم باب مصطفیٰ کیویں باب علوم مصطفیٰ مولا علی نے کیویں نبی دے علم شہر دے دروازہ بنا کیویں باب علوم مصطفیٰ مولا علی علم دی بڑی شہرت پر کتابہ پڑھ کے ویکھو مولا علی کسے سکول چ نہیں پڑھے کسے جامعہ دا داخلہ نہیں کسے علی کیویں نبی علم دے وارث نبی علم دے دروازے مولا علی دا علم اس طرح دا آپ کو کسی بندے پوچھے آ کہ علی تو جڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے جواب دے دینا جیڑا بھی کائنات دا سوال کریے تو کدے سوچ کے جواب نہیں دیتا مولا علی جواب ہوندے بھی کوئی ہمیں دے کہ آپ اس جامعہ میں مسجد چاہتے دی نمازی ظہر دی نماز لے جا رہے تھے کہ یہودیاں دا عالم ہے تو کہنے لگا علی کے علم دی بڑی شہرت ہے جلدی دس کی او کے جانور جڑے انڈے دے او کے جانور جڑے بچے دے یہودی دا خیال ہے کہ علی جانور کے لیے کہ سنا کے ساتھ تے نماز رہ جائے گی نماز پڑھے گا جواب رہ جائے گا انہیں سوچے ماں جو علی نے پھنسا لے اور واہ علی تیری عظمت صدقے جاواں مولا علی فرمان لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر کے میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے باہر آئے نا تو یہودی پہ گنتی کر دی وہ علی نو گنتی پانا ہے کہ علی نے انہاں نو گنتی شاہ جی یہودیاں دیکھو بہت بڑے عالم نے اس گل دی خبر ملی تو انہیں آکھیا کہ جنہیں جواب دیتا ہے
یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تو یا بن دیا بیٹھے یا تے آپ بنائے نے یا بلدے بے کے نواد جوڑ کے کہن لگا تو راز تارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو راز تارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو مرضی تو آٹی ہے پر ایک گل میری سن لو غور دے نال اچھا جی تشریف رکھو کسی میں صدات دے آستانے پہ بیٹھا ہوں نوکر میں بڑے بڑے سیدہ یقین کریا جے ذکر علی کرنا حاکی سنیاں دا بندہ اپنے علی نو کدھر پیران دے سپرد نہ کرے کہ او ذکر علی کر دینے تے ہورے علی او نہ دینے او علی تے ہے نہیں ساڑھے اپنے علی نو غیران دے سپرد نہ کر دے آجے اور میں تو انہوں قریب دے بڑی دی گل سنا ہوا پڑھنا نہ پڑھنا تو ہڈے مقدر تے مظلم پر صحابہ فرماتے ہیں حضور دے دور وچ لکھنا ہوتا سی کہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے تے اسی علی دا نعرہ مار دیندے سی علی دا نعرہ مار کے ویکھنا کہ بندہ علی دا نام سن کے ہنس پیندا سی تے اسی سمجھدے سا بندہ مومن ہے تے جے علی دا نام سن کے بندہ متھا کٹ پاندا سی اسی سمجھدے سا بندہ منافق ہے تے سنیوں رب دی قسم اج بھی علی دا نام لے لیے بندے دا پتہ لگ جاندا ہے نالے تے سجا ہاتھ چوک کے میرے نال علی علی کرنا ہے تے نالے سجے کھبے بیٹھے جو کول بندہ اپنا بیٹھا کے بگانا بیٹھا ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ذکر علی کی عبادت تو سارے مل کے پڑھیے تو راز تارے خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے 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 اے نہ سمجھے جے اسی سا شیر پڑھ گئے نہیں اما دلیل بھی دیوال کہ جدھر بھی دیکھو علی علی ہے بندہ آکے کہن لگا علی جڑا بھی سوال کریے بنا سوچیں جواب دے دینا ہے مولا علی نو کہن لگا سوچ دا کیوں نہیں مولا علی فرمان لگے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نہیں او کہن لگا 5 انگلیاں نے مولا علی فرمان لگے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا وہ کہن لگا علی سوچن دی لوڑی کوئی نہیں ہر بلے ہاتھ سامنے رہندا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے مولا علی نے فرمایا ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے تینوں سوچن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے ایویں کائنات علی دے سامنے رہندی بھائی شبیر نے ہمیں لارا ہی لایا یہ میں لارا ہی لایا جو کہ جیوے جیوے امیہ صاحب نے فرمایا نا کہ جیوے جیوے چھوٹا لارا موت کھڑی سے ریوتے سائے کروڑا تیتھی سونے خاک اندر دل سوتے تہاڈی محبت اللہ کو سلامت رکھے یقین کرو صدقہ جو میرے سائدے جوڑے ہیں میرے حضور قبلہ عالم میرے سیدی و مرشدی میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر دے اندر مالک اور نگہبان حضور تاجدار پورا شریف میرے سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب دمت برکاتہ مولالیہ چورہ شریف دے بادشاہ نے میرے بچپن اندر میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ فرما سی جا آسی تیرے پتر نو جگ وکھے گا بس اس میں کی جوڑے کی خیرات ہے اور میں تو انہوں ایک پریتی گل سنا دیں آج تو سے بیخ دلو کہ آسی پہ کر دینے لوگ ایک ہی وجہ شاہ جی اصل وجہ میں
حدیث نعمت طور پہ گل سنان لگا اور میں زندگی پہلی بار سنان لگا میں زندگی پہلی بار گل سنان لگا کہ میں اپنے حضور سیدی و مرشدی دی بارگاہ چ اج بڑے سال پہلے دی بات ہے جب میں خطابت وچ نواں تقریراں شروع کیتیاں تے بارگاہ چ حاضری پیش کیتی تے حضور فرمان لگے پتر بڑے دنوں دے بعد آئے تے میں نکما تے میرے لمحہ چ نکل گیا جی مصروف بڑا سائیں ہنس کے فرما دنے چل تینوں کر لینے ویلا تینوں کر لینے ویلا بس حضور نے اتنا فرمایا کہ میں زیارت کر کے جدو آستانے تو باہر نکلنا واللہ باللہ تعالیٰ مبر رسول پہ بیٹھا خدا بہتا میں انج لگی سی زمانے چ منو جان دائی کوئی نہیں منو زمانے چ جان دائی کوئی نہیں شاہ جی میں گلی چ گزر جاؤں تو میرا سلام کوئی نہ لگے پروگرام پر جانا تو میلا شریف تو جانا تو بڑی دور دی بات انج لگے جو میرے زمانے چ میرے گھر والے تو علاوہ جانا دا ہی کوئی نہیں جب میں فل ویلا ہو گیا تو میں سائیاں دی بارگاہ چ گیا تو حضور میں ویکھ دے فرما دنے ویلا ہو گیا تو میں قدم پھاڑ تے ہنس کے فرمان لگے چل جا دنیا ویکھے گی دنیا ویکھے گی وہ کسی ہندی والے نے آکھیا نا سائیں تیری روٹ سے سائیں تیری روٹ سے سائیں تیری روٹ سے وہ دعا کرے ہو کدھر سائیں نہ رٹ جاوے کدھر سائیں نہ رٹ جاوے سائیں تیری روٹ سے میرا آدر کرے نہ کو سائیں تو رس جاوے تو میری کوئی عزت ہی نہیں کردا سائیں تیری روٹ سے میرا آدر کرے نہ کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ بکھاں تو ایک گل سائیں تو بنایا حاضرین موتی شاہ سارے میرے نام مل کے پڑھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو گل سنا دے وفی انفسکم فلا تبصرون دی تفسیر دے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ مولا علی کوفے دی جامع مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے نا تے خطبہ پہ ارشاد فرما دے کسی آکے نا تے مولا علی دے کرنے عرض کی تھی حضور بار یہودی پہ کملی والے دے علم تے تان کر دینا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمائے اوے میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیوں پتہ لگاؤ جڑا کملی والے دے علم تے تان کرے ہو یہودی دا پتر تے ہو سکتا محمد دا غلام نہیں ہو سکتا شاہ جی ظہوری نے کتنی سونی گل کی تھی ظہوری مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے ایسا علم مولا علی المرتضیٰ اٹھ کے فرمان لگی ہوئی میں نبی نہیں میں علی تسا جو پوچھنا میں علی کو پوچھو لوگا دیکھنا کہ علی بڑی موت ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا علی بڑا بڑا دعویٰ کیجئے جو کچھ نہ پوچھ دو تو میں کچھ پوچھ فرمایا پوچھ وہ کہہ لگا علی لوگ میرے باپ دے بارے شک کر دینے کہ میرا باپ نہیں لوگ میرے حالات ہونے چھ شک کر دینے تے ذرا آج گل تے موڑ تے لا دے مولا علی فرمان لگے بہ جاؤ کوئی تیرا باپ ہے مجھے اڈا پنواں والے ہو تو قرب و جوار تمن والے ہو پتہ لگ گیا علی نو خبر کون حلال ہے علی نو خبر کون حلال ہے مولا علی فرمان لگے بیٹھ جا کوئی تیرا باپ ہے او بیٹھ کے ہور اٹھ کے
کھلو گے علی بڑا بڑا دعویٰ کیتے جو پوچھنا پوچھ لو فرمایا پوچھ کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے جدی عبادت کرنے کا جو دی زیارت بھی کی تھی کیا بولو جدی عبادت کرنا ہے کہ دی زیارت بھی کی تھی تے مولا علی حس کے فرمان لگے تو ایک باری بکھر دی گل کر رہے اوہی میرے نبی کی حدیث پاک کا ترجمہ فرما کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک علی نے دوسرے رنگ پیش کیتا فرمایا ایک بار رب ویکھو دی گل کرنا ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم علی کو سجدہ کر لیتا دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لیتا میں کدے دوسرا سجدہ ہی نہیں کیتا جب تک میں اپنے والد دی زیارت نہ کر لوں علماء نے مولا علی جواب پہ دے دیتے ہو صدرت المنتہا تے جبریل امین بیٹھا ہے انہیں عرض کی تھی یا اللہ جا علی بڑی موج اجازت دے میں تے مامی کو جو پوچھے اللہ فرما جا تو بھی پوچھے جبریل لبادہ بشریت اوڑ کے نتے مولا علی کی محفل جا کے کہنے لگے علی مامی کو جو پوچھا وہ بھی محمد عشق دو سکول دا پڑے آسے مولا علی فرمان دے ہوندے سنو میرے کو پوچھیا کرو میں دنیا دیا گلیاں دا تھوڑا پتہ ہے تے آسمان دیا گلیاں دا بہتا پتہ ہے جبریل اٹھ کے کہنے لگے علی میں سوال کر رہا ہوں فرمایا پوچھ جبریل کہنے لگے جی ذرا دسیا جیسے میرے جبریل کتنے جبریل تسی ایتھے ہی اچھا بولو میں تو انہوں کی کہتے کہ میں تو دور پہ لے کے آنا ہے تو جنہیں جنہیں میرے نال چلنا وہ بولے سبحان اللہ اسٹیج والے ذرا تھوڑا بولتے ہیں یہ اکثر میرے پیٹی پر آؤ گئے انہوں نے میں تقریر نہیں سناندہ کیونکہ انہوں نے دیکھ کے ساری ہو دیا ہے میں تے تقریر تو ہانوں سنا کے تو ہاڑے کو داد لانی جنہیں جنہیں سمجھ ہوں گے بولے سبحان اللہ جبریل نے پوچھا جبریل کہنے لگے علی بس نکلنا نہ دس ایسے جبریل کتھے علی نے یہ نہیں فرمایا کہ منو کی خبر ہوئے میں زمین پہ رہن والا اس خدرہ پہ بسن والا پر فرمایا کہ تمہیں جواب نہ دیوا محمد علم تے دلال لگی جاتا ہے چھیا جبریل کی دیوے مولا علی نے ممبر تے بین گیا آسمان وال ویکھیا ایک واری زمین وال ویکھیا ایک واری مشرق و مغرب شمال تے جنوب وال ویکھیا مولا علی فرمان لگے پوچھن والے آؤ میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں میں زمین دی تحت سراج ویکھیا جبریل کوئی نہیں میں کائنات مشارق تے مغارب ویکھے نہیں فرمایا جبریل کوئی نہیں انہیں علی دا علم آخدا ہے یا میں جبریل ہاں یا تو جبریل جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کیا مان گیا جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے ایسے نہیں او بابی علوم مصطفیٰ بنے شاہی میں عشق دی وادی چ جا کے عرض کراں کہ علی نے جس اینگل تے جس پاسوں ویکھو علی بے مثال نظری او دا حسن ویکھے تے بے مثال دی جرت ویکھے بے مثال دی شجاعت ویکھے تے بے مثال دا علم ویکھے تے بے مثال دی سخاوت دسنا تے بے مثال اور یاد ہے نا شاہ اور اکثر واقعہ سنا دے ذرے کے وہ منگتے نے صدا دیتی علی ایک روٹی دیا چھے اجی مولا علی نے سفر تو تھک کے آئے سال کہ آپ اجی آرام کرنے لگے دوپہر دا ویلا تے کمبر نے آکے کی تی حضور بار مانگتا آئے مولا علی فرمان لگے کمبر تیری ساری زندگی میرے نال گزری تینوں نہیں پتا میں کڈا سکتی ہوں جو مانگدا دے دے کمبر کہنے لگا حضور ایک روٹی پہ مانگدا تے علی ہنس کے فرمان لگے چل جا میں روٹی دے تے کمبر کہنے لگا اللہ جفال اصل گل لے کہ سفر تو تھک کے آیا تو روٹی نہ اجی روٹیاں والے تباہ کے چاہے سارا تباہ کے روٹیاں دا مولا علی بڑی بے نیادی نے فرمان لگے چل جا یار سارا تباہ کی دے کمبر پھر کھڑا حضور مولا علی فرمان دے جانتا نہیں عرض کرتا اللہ جبال تو انہوں پتا جے سفر تو آیا تے سل جالے بھی کہ تباہ کا جے نا اونٹ دے کچاوے تے اجے میں اتارے آلے مولا علی فرمان لگے چل جا یار میں کچاوے دے
کمبر پھر کھڑا فرمایا جاندہ نہیں عرض کی تیلہ جپالو نا جی میں کچاوا اونٹ تو نہیں اٹھا لیا کچاوا اونٹ تو یہ مولا علی فرمانا نے چل جاؤ اونٹ ہی دے دے اور روٹی لینا فرمایا اونٹ ہی دے دے کمبر پھر کھڑا فرمایا ہون کیا عرض کی تیلہ جپالو جڑے اونٹ دے روٹی لینا اصل جو 70 اونٹا دی قطار دے بچ کھلوتا ہے کہ مولا علی ہاتھ کے فرمانے چل جا ساری قطار ہی دے سے یقین کرو میں کتاب آج پڑھے آئے کہ اس ویلے پہلے اونٹ کی مہار کمبر دے ہاتھے جسی کمبر نے مہار سٹی کہ جا کے آؤ تھے کھلو گیا کہ مولا علی فرماتے نے تینوں کی ہوئے ہے کہ کہنے لگا علی تیری سخاوت ویخ کے ڈر گیا کدھر منوں ہی نال ہی نہ دے دے آج کدھر منوں ہی نال ہی نہ دے دے آج اے او علی او دی سخاوت ویکھے تے بے مثال او دی جرت ویکھے تے وہ تو سے پوچھو گیا سی صاحب کیویں دی جرت دس دے اسلام دی پہلی جنگ بدر رمضان المبارک دے مہینے چ 17 رمضان غزوہ بدر 313 مسلمان تو ادھر ہزاراں کفار سردار آئے بڑے پہلوان تو انہیں یاد ہے کہ جنگ بدر دے 70 قیدی کافر سردار بنے تے 70 مارے گئے علماء فرماتے ہیں کہ جڑے جنگ بدر تے 70 کافر مارے گئے انہوں نے جو پہلا کی کلے مولا علی نے مارے ایسا شیر خدا اور شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جدو فتح خیبر دا ویلا ہے نا علیہ خیبر نو فتح کرنا تھی مولا علی نو حضور نے جھنڈا دے کے فرمایا جانا علی تیرے ہاتھ تے رب نے کہلا خیبر فتح لکھ دی مولا علی جھنڈا ایک ہاتھے چتے ایک ہاتھے چ جا کے کہلا خیبر دا دروازہ اے انج مولا علی نے پکڑیا دو باری ہلا کے چاکے ان میں کیڑا کلیا ورتا تھے تسی سبحان اللہ بولو گے ودی نو ستی خیرہ ہوگی گا نا اچھا بولے لگو سبحان اللہ میں یقین کرو بڑی بڑی زندگی چلے ماں کے ویکھے جے بندہ اچھا بولے مردہ کوئی نہیں ہاتھ چکو تے بولو سبحان اللہ ہاتھی سواستے جو کارے علماء بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو اللہ قرآن مجید سے فرماتا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ قیامت نو ہاتھ بولن گے قیامت نو جدو تیرے ہاتھ نو رب پوچھے اے آکھے یا اللہ نو معافی دے دے جدو تیرے یار کا نایا اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہے گا ان بولو سبحان اللہ مولا علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اے دو باری ہلا کے چک کیتا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب مولا علی نے دروازہ ہلایا تو سارے قلعے چ زلزلہ آیا اندر بادشاہ دی بیٹی تخت بیٹھ کے او زمین تے ڈگ پئی او بادشاہ دی بیٹی جڑے فتح خیبر دے بعد کہے تے میرے نبی دی زوجہ تے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی شیخ محقق فرماتے ہیں دو باری دروازہ ہلایا تے تیسری باری مولا علی نے دروازہ چک لیا پوری جنگ خیبر دے اندر مولا علی قلعہ دا دروازہ چک کے پھر دے آپ دی بھال ٹوٹ گئی تے جنہیں تلوار مارنی مولا علی نے کے دروازے کر دے دروازے نے بھال بنا لیا فتح ہو گیا نا قلعہ تے مولا علی نے انج کر کے کھبے ہاتھ نہ زور نہ دروازہ پیچھے سٹیا صحابہ فرماتے ہیں 70 گز دور جا کے دروازہ ڈگ گیا صحابہ فرماتے ہیں بعد چسا 40 بندے جا کے دروازہ ہلایا ساڑھے تو ہلیا ہی نہیں تیری شجاعت تو ساتھ جاؤ ادھر اے عالم ہے اور ذرا دوسرا پہلو ویکھو کوفے دی جامع مسجد ایک مسافر نہ رمضان المبارک دے مہینے چ روزہ